الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدقت يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مقدر والا اپنے کریم آقا دی بارگاہ کے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرے گا. محبت نہ پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نعمت اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا بھائی ساڑھی پہچان درود والا ہونا ہے. سانو اپنی پہچان فخر ہے کہ اسی برود والے نہیں، اسی درود والے ہیں. اسی اپنی پہچان کیوں بھولیے؟ اور حضور دی ذات دا ویسے بھی تو فرمان ہے نا، تسی کنوں کنجوس سمجھتے ہو، میں کنوں سمجھاں گا؟ وہ جدو کل پیسے ہون لاوے نا، چیز ہوئے کھاوے نا، تو ایویں ترلے مارتا پھر اسی آنے یار بڑا کنجوس آدمی ہے. وہ تیری میری نگاہ اندر. حضور دی ذات نے فرمایا میری نگاہ وچ بھی ایک کنجوس ہے. سونے او کنجوس اصل کنجوس ہے جڑا تسی فرماؤ گے. یا رسول اللہ او کیڑا کنجوس؟ فرمایا او کنجوس ہے جدے سامنے میرا ذکر ہو گیا اور میرے تو درود نہ پڑے. ویکھ لو اساں کیڑی صف وچ شامل ہونا ہے، اور جڑے آئے بیٹھے ہیں الحمدللہ اسی سارے درود تو منن والے بھی ہیں تے پڑھن والے بھی ہیں. اللہ خیر کرے. آج تصور جما کے درود پڑھیے. اللہ کیتا ویلا آ گیا، اکھاں سامنے حضور کا گنبد ہوے گا، زبان پہ درود و سلام کیا ذرا پیار نال پڑھو صلوات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا کریم اللہ. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں رکھا ہے،
شہزاد صاحب اور ساری سارے دی حقیقت ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال جنہوں پیسے تے مانے اس چپ روے جی دی حقیقت دیئے وہ کبے گا مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے کہہ دیو مصطفیٰ نے سنبھال اور میرے مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے مجھ کو اچھوں میں ڈال آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے اپنے دامن سے کر کے وابستہ اپنے دامن سے کر کے وابستہ ہر مصیبت کو ٹال ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے اپنے دامن سے کر وابستہ مصیبت کو ٹال ہر مصیبت کو ٹال کوئی کہہ دے نہ ان کو ہم جیسا لیکن پھر بھی اغیار دے ٹکڑے دے پلن والے جسارت کر لئیے پر سنی دی حقیقت ہے کوئی کہہ دے نہ ان کو ہم جیسا یوں انہیں بے مثال رکھا ہے یوں انہیں بے مثال رکھا ہے
اپنا جمال دیکھ دل بر کھو رب نے اپنا جمال دیکھ دل بر کھو رب نے اپنا جمال پاس اپنے جلال رکھا ہے تیرا اعجاز کب تھا مر گیا ہوتا تیرا اعجاز کب کا مر گیا ہوتا بس تیرے ٹکڑوں نے پالا جڑا حضور دے ٹکڑیاں دے پھلا ہے اور یہ تے جا کے کہے گا نا عمر علی بھی تے حضور دی بارگاہ وچ سونیا حقیقت میری بس ایندی ہے تیرے ٹکڑوں نے پالا رکھا ہے تیرے ٹکڑوں تیرے ٹکڑوں تیرے ٹکڑوں میں پالا تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ کہنے رواں گے تیرے ٹکڑوں میں پالا ٹائم کی پابندی کونی ہوتی لیکن تھوڑی اپنا ذوق ہے میں اپنے ذوق کو پورا کر رہا ہوں تو کہہ رہا ہوں تیرے ٹکڑوں حضور دے ٹکڑے اندر پلن والا بولے تیرے ٹکڑوں میں پالا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا تیرے ٹکڑوں میں پالا رکھا ہے میرے مولا علیو فاطمہ حسنین کے صدقے میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے تیرے ٹکڑوں میں پالا رکھا ہے تیرے ٹکڑوں تیرے ٹکڑوں میں پالا بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مظہر نور جمال مصطفیٰ خواجہ عالم غلام مرتضیٰ قرۃ العین غلام مرتضیٰ خواجہ نور محمد باصفا اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا و بعد بارگاہ رسالت میں آپ سرور کائنات تاجدار عرب و عجم شاہ کونین صاحب کعبہ قوسین حامل قرآن خلق قرآن اطہر الطاہرین اکمل الکاملین وارث مؤمنین افضل و بہترین خاتم الانبیاء جلوائے حق نما شمع غیر حرا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دیگر حدیعہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام واجب القدر تشریف فرما استاد العلماء پیکر اخلاص و محبت خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت ضرورت اہل سنت حضرت علامہ مولانا شہزاد گل قادری صاحب حافظہ اللہ تعالی
اور تشریف فرما استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد ندیم محمد نقشبندی مجددی مرتضی صاحب دامہ اقبالہ، اور تشریف فرما قاری غلام علی اتاری صاحب، اور تشریف فرما حضرت علامہ مولانا ارشد علی مرتضی صاحب، حضرت علامہ مولانا علی حسنین اتاری صاحب، اور خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد وقار احمد مرتضی صاحب، اور خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا ضمیر الحسن مرتضی صاحب، اور میرے انتہائی محبت کرنے والے پیار کرنے والے حضرت علامہ مولانا وسیم الحسن مرتضی صاحب، آپ بھی اپنے احباب جنال حرمان شریف تو تشریف لے کے آئے، اور دیگر اہل محبت قرب و جوار تو تشریف لے کے آئے ہوئے معززین علاقہ، اج دی پروکار تقریب سائز عزیزم مکرم بھائی محمد اللہ دیتا مرتضی صاحب، عزیزم بھائی محمد عامر علی مرتضی صاحب، مولانا وقار احمد مرتضی صاحب، محمد حسن رضا مرتضی، عاشق مرتضی، اور دیگر احباب نے مل کے ہر سال دی طرح اس بزم کا انتظام اج بھی فرمایا، اور میں بھی کئی سال سے الحمدللہ آپ احباب دی زیارت واسطے اور سبق سنانے واسطے حاضر ہو رہے ہوا، اور آج بھی اس بزم کے اندر ایک خاص حوالہ اظہار تشکر والا بھی ہے۔ اظہار تشکر ایک عظیم نعمت حصول کے اوپر ہے، وہ عظیم نعمت جو ہر مسلمان کی ایک دلی تمنا اور ہر مسلمان کا خواب ہے، وہ خواب کی ہے اور تمنا کی ہے، تیرے روزے تے آواں میں مدینے میں نو سادھ سادھ۔ اللہ کریم نے فضل فرمایا، عزیز محمد عامر علی مرتضی اور ساڑی ماں جی اللہ انہوں دی عمر دراز فرمائے، اللہ کریم نے حرمین شریفین کا سفر کرنے کا موقع عطا فرمایا، سو اس حوالے نے اللہ دی بارگاہ میں در اظہار تشکر بھی ادا کرنے واسطے سے بزم کا انعقاد کیتا گیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو سانو اپنے در وال آن دی توفیق عطا فرمائی ہے، تو منظوری فرمائی ہے، اور سانو اس سفر دی سعادت ملی۔ اور یاد رکھیا جائے سارے سفر بندہ اپنی مرضی نہ کرتا ہے، لیکن یہ جڑا سفر ہے نا بندہ اپنی مرضی نہ نہیں کرتا، یہ مالکہ بھی مرضی نہیں کرتا۔ اللہ ہر مسلمان کو، اور جی میں عزیزم ارشد مرتضی صاحب نے تبا آزمائی فرمائی اور خوبصورت کلام لکھا، تھوڑی ایک اور میں نے کم کر دے، اللہ آپ کو عزت دے دے، سونا چلا رہے ہیں۔ القادری ساؤنڈ سسٹم ماشاءاللہ نسبت والا نہ ہے، اللہ تونوں بھی اس نسبت صدقہ حضور کے در تے لے جائے۔ بڑا سونا انہوں نے کلام لکھیا اور میں بڑا راضی ہو گیا سی، اور علامہ ندیم صاحب نے خوب فرمایا کہ نات گوش ہے، یہ بھی فیضان مرتضی ہے، اللہ انہوں نے زور قلم دے اندر اور عشق دے اندر، یہ بھی عشق دی گل ہوئے دے کہاں عشق نہ لکھیا جاتا ہے، وگرنہ چیزیں کتنے لکھیا جاتی ہیں۔ اللہ انہوں نے بھی مزید اپنی رحمت و سرفراز فرمائے۔ لو جی سارا ابتدائی بیانیہ میں عرض کر دیتا ہے، اور میں انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ ہون تو لے کے ایک گھنٹے میں اپنی بات کو مکمل کرنا ہے۔ اللہ پاک میں وہ حق کہنے دی توفیق نصیب فرمائے، اور میں اگر کہہ رہا ہوں میں گھنٹہ میں گھنٹہ ہی ہے، ارادہ یہ باقی جی میں اللہ پاک میں منظور ہویا۔ میں اپنی بات کو اپنے سبق کو سنانا واسطے قرآن کریم دی بڑی معروف سورت کا انتخاب کیتا، وہ سورت تقریباً ہر مسلمان کو زبانی یاد ہے، وہ دے وچوں میں اپنی بات کو لے کے آگے چلنا ہے۔ میں برکت واسطے دوبارہ تلاوت کر دینا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
میں برکت واسطے ترجمہ بھی عرض کر دینا. اللہ پاک نے قسم تو آغاز فرمایا ہے، فرمایا میرے زمانے دی قسم اور توانوں بھی قسم ہے بول کو بڑا ٹل لا لے کے دیکھیا مولانا ندیم صاحب نے. میرا خیال ہے اخیر انہوں نے کر چھڑی ہے تے اخیر میں بھی کرا گا انشاءاللہ تے اخیر تسا بھی کر دے آخری کے ذوق کا لیول ہے نا اس ذوق تے جا کے بولو سبحان اللہ. اللہ آپ کو عزت دے. اللہ پاک نے زمانے دی قسم اٹھائی، فرمایا میں نے زمانے دی قسم. مفسرین نے یہ اوپر بھی کلام فرمایا کہ العصر تو مراد مطلقاً زمانہ ایک قول، دوسرا قول عصر تو مراد پچھلا ٹائم ہے جدوں دن ڈھل جان دے بالکل قریب ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں پچھلے ٹائم کی قسم ہے. تیسرا قول العصر تو مراد نماز عصر ہے، فرمایا میں نماز عصر دی قسم ہے. چوتھا قول علماء فرما دینے العصر تو مراد زمانہ مصطفیٰ، فرمایا سونے میں تیرے زمانے دی قسم ہے کہ ہر زمانہ ہی مصطفیٰ دا ہے. جدوں والعصر کہہ چھڑیا تے جھگڑا ریا نہ کوئی باقی، جو گزر لگے جو گزرے نے زمانے سارے تیرے نے. محبت والے یہ بات آپ جانتے ہو، میرے جہاں بندہ جدو قسم چکتا ہے نا اپنی بات کو پختہ کرنے واسطے، اپنی ویلیو بڑھانے واسطے، اپنے آپ تے اعتبار کروانے واسطے قسم چکتا ہے تاکہ میرے اوپر کسی نے اعتماد ہو جائے، اعتبار ہو جائے، میری گل دی ویلیو بڑھ جائے. رب رب ہو کے اگر قسم اٹھا رہا ہے آخر کوئی تے خاص ہے نا. حالانکہ رب نے قسم چکن کی لوڑ کوئی نہیں، او دا ہر کلمہ حق ہے، او حق نہیں تو میرا حق ہے کہ، لیکن پھر بھی انہیں قسم اٹھائی ہے. قسم اٹھا کے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے بے شک سارے انسان گھاٹے اندر نے، سارے انسان خسارے اندر نے، سارے انسان او گھاٹا پان والے نے. بڑی عاجزانہ عرض کی تھی یا اللہ اس سارے گھاٹے وچنے کوئی ایسا بھی ہے جڑا تیرے فضل نال گھاٹے تو بچ جائے گا، خسارے تو بچ جائے گا، نقصان تو بچ جائے گا. نہ جانے کی استقبال ہوئے اس گل کا، پر میرا اندر بڑا روشن ہے. میں اپنے تئیں بڑا خوش ہاں کہ اج بلڈوریاں والے ایسے ذوق میں سبحان اللہ بولن گے کہ ان اج تک ذوق کو مظاہرہ نہیں کیتا ہوئے گا. میں بھی کئی سالوں تو آ رہا ہوں، میں آج یہ اپنے اندر شوق رکھنا اور میری ایک امید بھی ہے. توجہ یا اللہ کوئی ایسا ہے جڑا گھاٹے تو بچ جائے گا، یا اللہ کوئی ایسا ہے جڑا نقصان تو بچ جائے گا. آواز قدرت آندی ہے ہاں ہاں ہیں ایسے مقدرہ والے جنہ دے میں گھاٹا نیڑے بھی نہیں آن دینا. یا اللہ خوش نصیب پیسے والے نے، فرمایا پیسے کا تعلق ہی کوئی نہیں. یا اللہ وہ حسن والے نے، فرمایا حسن کا تعلق ہی کوئی نہیں. یا اللہ وہ قد کاٹ والے نے، فرمایا قد کا تعلق ہی کوئی نہیں. یا اللہ کو بڑے بدلے میں چڑھنے والے نے، فرمایا اے بھی تصور کوئی نہیں. یا اللہ کو فیکٹری والے نے، فرمایا اے بھی تصور کوئی نہیں. یا اللہ کون نے جنہاں نے تو کاٹے کو بچا لے گا. آواز قدرت آئی، اللہ نے فرمایا الذین آمنوا سارے کاٹے اندر گئے تاکہ بھی گلے وچ میرے محبوب کی غلامی کا پھٹکا ہوئے گا. وہ بھی تو دنیا وچ کاٹا دینا دینا ہے تو حشر وچ کاٹا دینا ہے. میں راضی ہوں اور میرا دل کہتا تواڈے صاحب نو ویکھ کے بلال سے خود کہے گا سبحان اللہ. توجہ دیکھ لو تہاڈی سبحان اللہ اتنی اونچی منڈا ڈر گیا لیکن ذوق نہ تہاڈا اللہ خیر کرے. توجہ اے میرے ول ویکھنا ان الذین آمنوا
ایمان والے نو گھاٹا، ایمان والے نو گھاٹا، بولو 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 بولو، گھاٹا نہیں دے پائندا ایمان والے نو گھاٹا۔ ایسے کو جاؤنے والے یہ تے پتہ لگ گیا نا، ایمان والا ہونا ایک بڑی بڑی اللہ دی بہت بڑا سرمایہ ہے ایمان والا ہونا، بہت بڑی قیمتی دولت ہے ایمان۔ فرمایا جدے کو لوگے گا کاٹا، یہ قرآن نہ ہوئے تو پھر ہو گل ہے، یہ حق نہ ہوئے تو پھر آپ ایمان والے میرا مطلب یہ ہویا جیڑا فیکٹری وچ کام کرنے والا ہے انہوں ایک پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے کہ میرے کل پیسے تھوڑے نے ضروریات پوریاں نہیں ہو رہی ہیں، اوے او ارباں پتی بل گیٹس نالو چنگا ہے، او دے کلو دنیا دی دولت ہے، اس غریب کلو ایمان دی دولت ہے۔ ارباں پتی ٹرمپ نالو تے ساڑیاں سڑکاں تے پھیری لان والا حضور کا غلام چنگا ہے۔ جنہوں اللہ نے ایمان دی دولت دے چھڑی ہے وہ شکر دا کلمہ پڑھنا چاہیے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ بھائیا دیکھو نا یہ دنیا تے عیسائی رہندے نے کہ نہیں رہندے؟ حضرت ہاں ملانے عیسائی رہندے نے، سکھ رہندے نے، یہودی رہندے نے، ہندو رہندے نے، کھتری سارے رلے ملے رہندے نے۔ اچھا جڑا سائیاں کر بال پیدا ہویا اللہ نے انہوں پوچھ کے ادھر پیدا کیتا، جیڑا یہودیاں کر پیدا ہویا اللہ نے پوچھ کے پیدا کیتا ادھر نا نا، سر مبارک بھی ہلاؤ چنگا لگنا ہے، اے ہلتا رہے تے زندگی دی ضمانت ہے، ہلنا بند ہو گیا پھر راہ اور ہو جاتے نا، لیکن نال نال اگر زبان مبارک بھی ہلاؤ تو بلال صاحب مزہ آئے گا۔ لو جی جڑا یہودی کے گھر پیدا ہویا اللہ نے انہوں پوچھ کے پیدا کیتا کیا بات ہے بھائی، جیڑا ہندوؤں کر پیدا ہویا اللہ نے پوچھا بھی تیرے سے پیدا کریے نہیں، رب نے جنوں جنوں چاہیا پیدا کیتا وہ کچھ ہی بن گیا۔ ویکھ ساڈے نصیب اللہ نے سانو اس گھر پیدا کیتا ہے جڑا گھر ہی حضور کے غلاماں دا گھر ہے۔ اکھ کھولی تو حضور کی غلامی وچ اکھ کھولی ہے۔ اسی دنیا سے آئے ساڈے ابا جان نے قاری صاحب چھتی آئے گے رب نے پتر دیتا ہے، میرے پتر کے کان وچ اذان تے پڑھ دے ہو، خدا دی توحید دی آواز آئی، مصطفیٰ دی رسالت دی آواز آئی، اور سانو ماواں نے گھٹیاں جدے کول بھی دلوائیاں نے وہ بھی حضور دے غلام، ماں نے لولی دتی کوئی اللہ بلّہ بابے نے کہہ کے نہیں بلکہ مصطفیٰ دے غلام دی لولی دتی ہے، اور ساڈے سالے وچ رب نے پتہ مصطفیٰ دی غلامی دا ہے، اسی اللہ کا شکر نہ ادا کریے تو ہور ہی کریے۔ اس واسطے اس غلامی دی اس نعمت کی قدر ہونی چاہیے۔ ہاں میں اس بات کو آگے بڑھاواں گا، تسی ذرا ایمان دی ویلیو نو سمجھو، ایمان دی ویلیو کی سبحان اللہ اینو دی توجہ۔ اے جڑا ایمان ایویں چاہ دی پیالی پیچھے سے دا تے لا چھڑنے، ایویں غریب دے قوم مغلے دبان واسطے اپنے ایمان نو دا تے لا چھڑنے، ایویں بہناں دا حق کھا کے تے غریب اسی جناب اپنے ایمان نو دا تے لا چھڑنے۔ ذرا ایمان دی حقیقت سمجھو، ایمان دی اس تو پہلے کہ میں قرآن پڑھا میرے ذہن دے کمپیوٹر دے اندر ایک واقعہ آ گیا۔ حضرت یوسف اللہ دے ولی گزرے کہ نبی نے ایک ولی گزرے، وہ کہندے نے کہ میں نا دل کیتا میرا انہاں دے علاقے دے ایک بڑے معروف اللہ دے ولی صاحب کہندے میں انہاں نوں ملن واسطے گیا تے بڑی پہنچی ہوئی ہستی، میں رات انہاں کو رویا تے ساری رات روندے رہے، ساری رات روندے رہے۔ سویل ہوئی جب میں کہ حضور اسی تواڈے کول فیض لیا ہے، تسی ساری رات رو کے کٹی، گناہاں دی وجہ تو روندے رہے؟ کہنے لگے نہیں، گناہ گار تے ہیں لیکن میرے جتنے بھی گناہ نے نا جی اللہ دے ہاں، آپ نے تیلا پڑھیا تیلا، کہنے لگے اللہ دے ہاں میرے سارے گناہ نا ایسے تیلے نالوں بھی ہولے نے، لیکن میں ادھی وجہ تو نہیں رویا، رویا ہو گل تو
اے او کیڑی گل تو روئے ہو؟ کہنے لگے میں رویا اس گل تے ہاں یا اللہ تو ہی ہو جاندیاں نے ڈاڈا ناراض نہ ہوئے کہ تے ایمان دی دولت تو محروم نہ ہو جائیے رو رو کھیلتے جاواں ای کردا رہواں یا اللہ جدوں دنیا تو جاواں ایمان دی سلامتی نال دنیا تو چلا جاواں تے جنہاں نوں ایمان دی فکر سی نا رنگا رنگ سہیلیاں تے رنگا رنگ کھڑے پریا اس دا جانی ہو جس دا توڑ چڑے ذرا ایمان دی ویلیو سمجھو پہلی گل تے یہ پتہ لگ گئی کہ ایمان والے نوں گھاٹا خدا دی قسم بولیا نہیں گھاٹا کوئی نہیں ایمان والے نوں گھاٹا کوئی نہیں ہن ذرا ایمان دی قیمت نو سمجھو تانوں مزید اندازہ ہوے گا ایمان شے کی ہن تسی سبحان اللہ کہہ نہیں تو میں اللہ دا قرآن پڑھنا میں سورہ آل عمران پڑھاں گا میں آیت نمبر 91 تلاوت کراں گا بالکل تیسرے پارے دی بالکل آخری آیت ہے آل عمران ہے آیت نمبر 91 ہے کہ ہن میں پڑھاں اللہ دا قرآن چلو پھر سبحان اللہ بولو میں دسنی ایمان دی قیمت بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من اللہ دا قرآن بولے فرمایا لوگوں اپنے ایمان دی قیمت نو پہچانو فرمایا او بندہ جڑا دنیا تو حال تے کفر کر چلا گیا دنیا تے امیر کبیر رہیا ہے لیکن جدو دنیا تو گیا ہے حال تے کفر کر گیا ہے فرمایا جڑا کفر دی حالت اندر مر گیا ہے قیامت دا دن ہونا جب انہیں جہنم نو ویکھے وہ دل کرے گا میں اپنے آپ کو بچا لوں میں فدیہ دے کے اپنی جان چھڑا لوں اللہ ایمان دی حقیقت نو واضح فرما رہے اللہ فرماتا ہے لوگوں اگر زمین دے برابر سونا بھی ایمان دے بدلے دیتا جاوے گا اگر کافر کہے کہ یا اللہ زمین دے برابر سونا لے لے سانو جنت عطا کر اے گھر ویکھو جد مرلیاں دا گھر ہے اس گھر نو سونے نال بھر دیتا جائے پتہ نہیں کنے ہزار تولے سونا بن جاوے گا اللہ نے پورے پاکستان دی زمین دی بات نہیں کی اللہ نے پورے ہندوستان دی زمین دی بات نہیں کی اللہ نے فرمایا صحابہ ذرا پڑھو اللہ نے فرمایا پوری روح زمین سونے نال اگر بھر دیتا جاوے گا اتنی زیادہ قیمت دیتی جاوے گی اور اگر وہ کہے نہیں اللہ اے دولت رکھ لے سانو جنت دے دے اللہ فرماوے گا اس دولت کے بدلے جنت نہیں ملنی جنت پہ ایمان کے بدلے ملنی ایک پاسے دنیا کی زمین کے برابر سونا ایک پاسے ایمان اینا سونا ایمان کے مقابلے نہیں کر سکتا پتہ لگ گیا ایمان بڑی بڑی دولت مبارک ہوئے جنہوں حضور کی غلامی مل گئی جنہوں ایمان مل گیا میں جو چنگی طرح بیٹھا نہیں سے میرے بزرگ میرے کھول میں نظر سلطان باہودی گل بھی کر گیا گل آ گئی میں کر دینا چاہنا ایسے گل پہ آ کے سلطان بولے آپ نے فرمایا بے بسم اللہ اسلام اللہ آباد
ایڈ پسار نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی جگ سارا نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اللہ خیر کرے توجہ سمجھو پیغام دے اللہ اپنی عزت دے آج دار نبوت زندہ باد زندہ باد اللہ پاک جزا دے سنو سنو توجہ اللہ فرماتا ہے ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار کافر مر گئے فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به فرمایا فدیے دے طور پہ زمین بھر دے نا سونے نال تے کسے ایک کل کو بھی قبول نہیں کیتی جاوے گی اندازہ لاؤ ایمان کیڑا کتنا قیمتی ایمان ہے کتنا قیمتی اس واسطے ایمان دا دھیان کرن دی ضرورت ایمان دیکھو نا جی اے موبائل ہے تہاڈے کول میرے کول سارے کول ہے اسی نو روزانہ چارج کرنے کہ نہیں کرنا نہیں جی چوکنے جی میں پتہ ہی نہیں کئی بار یار لائن یاد چل تو میرے چھے دن چارج کرنا ہے کئی بار یہ بھی کہہ لی صبح ہوندی ہے تے لازمی موبائل چارج کرنا پاویں کسے کول 6000 والا ہے تے پاویں کسے کول 50000 چارج جے چارج نہ کریے تے ایک ہی بند ہو جائے گا بند ہو جائے گا بھائی جے موبائل میں چارجنگ بھی لوڑ ہے پھر سارے ایمان میں بھی چارجنگ دی لوڑ ہے سانو ایمان بھی چارج کرنے کی ضرورت ہے ہن ایمان کیویں چارج ہوے گا لیکن اس تو پہلے میں کہنا چاہوں گا یہ گل میرے لگتا ہے میں سمجھان دے میں کامیاب ہو گیا کہ ایمان بڑی قیمتی چیز ایمان بڑی قیمتی چیز ہن ذرا یہ بھی سمجھنا پینا ہے اگر صرف بندہ رب نو منے تے آکھے میں ایمان والا ہاں جھوٹ اگر بندہ آکھے میں قیامت نو ماننا وا بس رب نو ماننا وا قیامت نو ماننا وا یہ بھی جھوٹ ہے یہ ایمان والا بھائی ایمان دا مرکز جڑی ہستی ہے نا وہ مدینے والے مہینے قرآن پڑھو پڑھیے قرآن صدی صاحب مفادہ تسی بھی بولو سبحان اللہ مزید بلند فرمائے پڑھیے قرآن اللہ دا بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين اللہ پہ ایمان لے کے آئے دن قیامت ایمان لے کے آئے وہ ایمان والے سون والے نو کی پتا ہے بلال شاہ گل پہ کی پہ کردا ہے یہ مطلب ہویا ایمان دا مرکز حضور دی ذات ہے ایتھوں جڑا پھر گیا اور میں حضور کی بات پڑھی سی حضور نے کمال کر دیتا اور نے کیا فرمایا کہ ایمان ہے نا جڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرد طواف کرنے والا ہونا چاہیے یہ عاشقاں دی گل اور اے اصل حضور دی شان حضور دے مقام حضور دے مراتب حضور دا جو بھی اللہ دے ہاں رتبہ ہے
انہوں تسلیم کردے ہویا حضور دے گرد جڑا طواف کرے گا وہی ایمان ہے. اگر انج نہیں تو پھر عمل ضائع ہو جائے. حقیقت نہیں تو بخاری اور مسلم کی حدیث یاد رکھ لو. او ذوالخویسرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تقسیم سے اعتراض کرنا والا حضور مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں. کسی نو تھوڑا کسی نو زیادہ اپنی شان کے مطابق دے رہے ہیں, اپنی حکمت نال دے رہے ہیں. ویسے ایک عاشقانہ یا جملہ بول جاواں کہ تھوڑا زیادہ سمجھان واسطے کیتا, پر حضور دی ذات نے جنوں تھوڑا بھی دے دیتا ہے نا, دنیا دا چوکھا بھی اس تھوڑے دا مقابلہ نہیں کر سکتا. جنوں اتھوں ذرہ بھی مل گیا ہے نا, ہائے ہائے بادشاہاں دے خزانے اس ذرے دا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائے ہائے اے ویکھو نے لجپال لے تے نال نال تعامل بھی فرما رہے ہیں پر کیوں نہیں دیندا پڑھ دے کی مہکن دل کے گلچے کھلا دیے ہیں جس چل دیے ہیں کوچ بسا دیے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی میرے کریم بہت کرنٹ اور پاس آدھا سانو کرنٹ مدینے والوں آ رہا ہے. ادھر لوڈ شیڈنگ ہو سکتی پر ادھر نہیں ہو سکتی. میرے کریم سے کسی نے مانگا دریا بہا دیے در پہ بہا دیے اور ان کے نثار کوئی کیسے ہرنگ میں ہو جب یاد آ گئے سب بلا دیے مرکز مصطفیٰ نے حضور دی ذات دے گرد جے طواف نہیں کردا ایمان کوئی نہیں تے عمل ضائع ہو جانے. کہنے لگا جناب تسی انصاف کرو ایو دلیے محمد میرے آقا تقسیم کری جا رہے جنو جنہ چاہے میرے آقا عطا کری جا رہے. ظالم بولے کہنے لگا جی انصاف کرو. میرے آقا نے فرمایا چپ کر جا, جب میں انصاف نہیں کرنا پھر انصاف کون کرے گا. بارگاہ مصطفیٰ نے شان کا جمع غفیر ہوئے جرت نال کوئی بھی گل کر گئے کیویں دوبارہ ہو سکے. بھائی محمد عامر دے گھر آن والے, بھائی اللہ دتا دے گھر آن والے, علامہ وقار صاحب دے گھر آن والے, عمر فاروق بولے عرض کی
سونے اجازت ہوگا تو ظالم کی گردن اتار دے. ایک روایت میں خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے میرے آقا کی بارگاہ دے اندر انہاں بھی عرض کی تھی. میرے آقا نے فرمایا صحابہ ایدی نسل چلنی ہے, ایدی نسل چلنی ہے. میرے آقا نے 14ویں صدی کے نمازی دا تذکرہ نہیں فرمایا. میرے آقا نے صحابہ نے فرمایا صحابہ ایندیاں نمازاں پڑھدے ہون گے تسی اپنی نمازاں انہاں دے سامنے بڑیاں تھوڑیاں سمجھو گے. ساڈیاں تے نمازاں ہی کوئی نہیں, ایندیاں او نمازاں پڑھدے ہون گے اپنی تلاوتاں انہاں دیاں تلاوتاں دے سامنے تھوڑا جانو گے, اپنے عملاں نو انہاں دے عملاں دے سامنے تھوڑا جانو گے. عملاں دے ڈھیر لگے ہونے نے پر فرمایا صحابہ دین وچ انج نکل جان گے جن تیر کمان وچ نکلدا ہے. او یارا جے عمل ہی سارا کچھ ہوندے پھر او دین وچ رہندے اللہ نو پیارے لگدے. عملاں دا ڈھیر کھولے پر مصطفیٰ دا حیا کوئی نہیں, مصطفیٰ دا ادب کوئی نہیں, مصطفیٰ دی شاناں نو تسلیم نہیں کردے. رب نے فرمایا سونے جڑا تیرا نہیں او ایمان والا بھی کوئی نہیں. ایمان ہو گئی جڑا تیری شان مننے والا ہوے گا, تیری ہر عظمت پہلو کو تسلیم کرنے والا ہوے گا. الحمدللہ اسی انج دے ایمان والے ہاں, اسی آقا دی ذات دے ہر عظمت پہلو کو تسلیم کرنے والے ہیں. تسلیم کر کے تے کہنے والے ہیں میرے نبی لج پال دیا کیا بتانے, میرے نبی لج پال دیا کیا. حقیقت ہے یہ کہنا پڑا ہے میرے نبی لج پال دیا کیا بتانے, میرے نبی لج پال دیا کیا بتانے. آقا دے حسن جمال دیا کیا بتانے. نندن والا بولے میرے نبی لج پال دیا کیا. آج ایتھے کہہ رہے ہیں اللہ کرے اسی حضور کے روزے سے کون کھلو کے بھی کہیے زمانے والے سنو میرے نبی لج پال دیا کیا. محمد وقار ویلا دور نہیں, آپ دونوں جاؤں گے جا کے کہوں گے میرے نبی لج پال دیا کیا. کیا بتانے کیا بتانے میرے نبی لج پال دیا کیا بتانے. آقا دے حسن جمال دیا کیا, آقا دے حسن جمال دیا کیا, نبیاں دے سردار دیا کیا, نبیاں دے سردار دیا کیا, امت دے غمخار دیا کیا. یار دے مکھ تو جس ویلے پردہ ہٹایا تک محبوب رب خود فرمایا. یار دے مکھ تو جس ویلے پردہ ہٹایا تک محبوب رب خود فرمایا. دل بر دے رخسار دیا کیا,
رحمت دے گا مسار حضور دی ذات تو الگ ہو کے ایمان نہیں، حضور دی ذات نو جڑ کے ایمان۔ میں بخاری شریف کی حدیث یاد آ رہی پڑھ دیں ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، سرکار نے فرمایا جنہوں تین چیزاں نصیب ہو گئی ہیں انہوں ایمان دی لذت نصیب ہو گئی۔ کنیا چیزاں؟ کنیا؟ کنیا؟ بھائی کنیا؟ جنہوں تین نصیب ہو گئی ہیں انہوں ایمان دی، یہ حضور فرما رہے ہیں ایمان دی۔ یا رسول اللہ تین چیزاں کیڑیاں سنو، ایمان دے اندر رس کی نہیں آوے گا، مٹھاس کی نہیں آوے گی۔ فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، فرمایا جنہوں رب رسول نال پیار دنیا اور دنیا دے معاملات نال چوکھا نصیب ہو گیا نا، انہوں ایمان دی لذت نصیب ہو گئی ہے۔ ایمان بھی حضور، ایمان دی لذت بھی حضور، ایتھے آن والے نو ہی تے لذت مل رہی ہے، اگر نہ تیرے در سے تو یاد ہے۔ اگر صرف نمازہ تے گل بندی ہوندی یارا مسجد قباء ہے نا مدینہ پاک اندر، جیڑی مسجد ایسی مسجد ہے جی تاریخ خدا نے قرآن کی تھی، ہاں جی لمسجد اسی سالت تک، اور ان اندر جا کے نفل پڑھیے تو عمرے کا ثواب مل گا۔ ان تے بڑا سونا راہ بن گیا ہے، وہ ٹریک بھی بڑا خوبصورت بن گیا ہے، قباء روڈ والا، قباء روڈ والا ہے، 3 کلومیٹر ہے حرم پاک تو نکلو 3 کلومیٹر کا رستہ ہے، ایمان نال پیدل چلن دی چسی اپنی ہے، کوشش کرے آجے، اگر پیدل جاؤ تو مزہ لے آجے بنا۔ اچھا مسجد قباء ہے، منافقین مسجد قباء دے مقابلے وچ ایک نوی مسجد بنا رہے ہیں اس واسطے کہ لوگاں نو نبی تو روکیا جائے، یہ تعداد بڑھتی جاتی ہے، کوئی صاحب لائیے ٹکا ماریے کوئی مورچہ بنائیے کہ جنوں وے کے آؤں، وہ مورچہ انہاں مسجد کو بنایا، وہ مسجد بنائی جنوں قرآن نے نقصان دین والی مسجد کیا ہے، سورہ توبہ اندر مسجد درار کیا ہے۔ میں خاص گل سمجھانا چاہ رہا ہوں، اچھا بنائی مسجد وہ دے وچ اذان بھی اللہ دی، سجدہ بھی رب نے، اچھا منافقہ بنا لئی، حضور کو لائے، میں شارٹ کر رہا ہوں، اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر حضور نے عرض کی سونیا تیرا گھر بنایا ہے، مینوں لین آئے نے، آندے نے افتتاح کر جا، ربا جاواں کہ نہ جاواں، جاواں کہ نہ جاواں، سوچی پایا بولیے کہ نہ بولیے، چلو جاواں کہ نہ جاواں، جاواں کہ نہ جاواں۔ اچھا عقل میری بھی کہہ دیئے، عقل علماء بھی کہہ دیئے، عقل تہاڈی بھی کہہ دیئے، مسجد کے اندر جان دی اجازت ہے، جدو لئی ہوئے گی عقل کہہ دیئے اجازت مل گئی ہونی ہے، ملنی چاہیے سی، رب دا گھر ہے کہ دین دی ابتدا ہو رہی ہے، عرض کی یا اللہ لین آئے نہ جاواں، اللہ نے فرمایا اللہ تقم فیہ آبادہ سونیا نہیں جانا، کدی آبادات کدے بھی نہیں بولنا، کدے بھی نہیں جانا، کدے بھی۔ اچھا سوال ہے اجازت منگی ہے مسجد جان دی، ہے بھی رب دا گھر، دیکھو بھی رب دا گھر، تو بنایا بھی رب دا گھر، حضور کو لین آئے نے، حضور مسجدہ وسان آئے نے، مسجدہ دی فضیلت بیان کی گئی ہے، من بنا للہ مسجد بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جڑا رب دا گھر بنائے او دا گھر جنت وچ بنے گا، یہ رب دا گھر بنے گا، رب محبوب نے فرمایا سونے پاویں میرا گھر ہی ہے اور نہیں جانا۔ اچھا اگلا ڈاڑا حکم آیا، سونے کھل غلاماں نوں، یہ مینوں پسند نہیں آیا، انہوں ٹوا دے، مسیح دی ٹوائی تھی،
جدو ٹھوان واسطے غلاماں نوں بھیجیا اللہ نے فرمایا سونے انہاں نوں آرڈر دے رب فرماتا ہے کہ انہاں ملبہ اکٹھا کر کے نا تم اگ بھی لا آیا ہن اللہ دا گھر اگ لا دی گئی یہ خیر ہوے کوئی تے گل ہے نا گل سمجھا جی صحابہ بھی سوچی پئے نے گل کی بڑی مصیبت ہے تے عرض کیتی یا اللہ انہاں ہن زنا دے اندر خیال تے آنا ہے یا اللہ تینوں پسند نہیں آئی مصیبت یہ ٹوائی ہے یا اللہ وجہ کی ہے اللہ نے فرمایا سونیا پنی میرے نام دی ہے سجدے بھی مینوں ہونے نے اذاناں بھی میریاں ہونیاں نے سونے گلے تیرے ہونے نے ایتھے بیٹھ کے تیرے عشق محبت دیاں تے تیرے نال پیار دیاں تے تیرے نیڑے ہوندیاں گلاں تے ہونیاں ہی نہیں تے سونیا جتھے تو ہی نہیں اتھے میں کیویں ہو سکنا سونیا جتھے تو نہیں اتھے میں کیویں سونیا دیکھن نوں عمل چنگا ہے پر جے تیری پیار دا رس ہی نہیں ہے گا مینوں کیڑی لوڑ ہے میں قبول کراں سونیا قبولیت دی وجہ بھی تے تو ہی ہے نا ویسے ایک نہ ہولی جی گل کر جاواں گل ہولی نہیں گل تگڑی ہے میں انداز ہولا بنایا ہے مرتضائی صاحب دیکھیا جے علماء تسی بھی دیکھیا جے میں نام لینا تے آسمان طرف جانا ہے تائیں تے فرمایا کرتے سر امیر المجاہدین تائیں تے فرمایا کرتے سر امیر المجاہدین اور تائیں تے فرمایا کرتے سر سلیم صاحب جو ہون بولے نے او تائیں تے فرمایا کرتے سر امیر المجاہدین قبلہ امام جلالی دے کول رہ کے بھی آپ نے فرمایا ہے نا تائیں تے فرمایا کرتے سر ویلیو او جتنا بھی ہو آگے آؤ گے اگے مصطفیٰ کھڑے اگے حضور نے حضور تو لب کے جسے اگے جانے او بھائی دیکھو میں سمجھانا چاہ رہے ہوں امام مصطفیٰ نے امام کا مرکز مصطفیٰ نے عملہ بھی جان مصطفیٰ نے اور جدے عمل مصطفیٰ دے صرف اتباع نہیں کر گے وہ عمل نہیں رب مصیبت کو آگے دسیا ہے اور تسی کتا بھی چنگا عمل کر لگا قبول پائیں کہ مصطفیٰ نے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میری بار بار پانی پیا رہا میری مجبوری ہے پانی پی لوں پھر 2 گھنٹے میری گل لمبی ہو جائے کیا نور کو اچھ کے نہ مارے کیا بات ہے بھائی نوجوانوں تسی گڈی مار گئے ہو بزرگاں دی آواز دے اندر عشق اور پاور دیکھو وہ کلیاں دی آواز گونج رہی ہے ساڈے انہاں جڑے دی چپ چپ گل ماری ہے میں ہن کہاں گا تساں کہنا اج بھی ساڈے بابا صاحب اج بھی ساڈے بابا جی کل بھی ساڈے بابا جی مکدی مکائیے قیامت تک ساڈے بابا جی کڈی کمال والی گل ہے صدیاں بعد جہاں خادم ایڈی شان والا ہے وہ حسین کیڑا شان والا ہے جی تے کہ کمال سوچنے والی بات ہے نا بہرحال اے گل سمجھ گئے نا اے جڑے اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ ہاں اللہ ہی اللہ اللہ اس وقت جاندے ہی نہیں اس وقت جاندے ہی نہیں ہو چلے ہو یہ حقیقت ہے اللہ ہی اللہ ہے پر اللہ جدھر ٹور رہے ہیں ادھر بھی اللہ ہی اللہ ہے کیوں جی اللہ بات سمجھو لوگ آپ سے رکھنا چاہتے ہیں جدھر جا رہے ہیں ماشاءاللہ ادھر بھی اللہ یہ بارگاہ ہے حضور تو بد ہے کوئی نہیں اور یہ ایڈی بڑی بارگاہ ہے جدوں بھی کسی نو ٹینشن ہوئی ہے وہ ادھر ہی توجہ ہوئی ادھر ہن تسی مینوں دیو اجازت تے میں ایک بخاری شریف کی حدیث اور پڑھ لوں سبحان اللہ اجے میں 2-4 قرآن دی آیات کو پڑھن دا ارادہ رکھنا ہے لیکن میں چاہنا میں ذرا حدیث پاک پڑھ لواں تے جڑی ہولی جو سبحان اللہ سلام میں حدیث اچھی جی پڑھنا چاہ رہا ہوں سبحان اللہ اور ہولی کو سبحان اللہ میں نے سارا مال ون لا کے میں ہولی کما تسی اونچا بول دے اور ہولی بولو سبحان اللہ
بن مالك أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ألا تحدثني عن حارثة قتل يوم بدر أصابه الشهر القرب إن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم حارثة إنها جنان في الجنة حارثہ حضور دے غلام نے جڑے غزوہ بدر اندر شہید ہو گئے ماں آخر ماں ہوندی ہے ماں پتر نو یاد کر کے دن بھی روندی ہے رات بھی روندی ہے بار بار خیال میں آتا پتہ نہیں میرا پتر جنت گیا ہے کہ نہیں گیا اے معاملہ جنت کا ہے پتر گیا ہے کہ نہیں گیا اے کسے کتاب چوں نہیں ملتا جتوں مل جائے وہ جنت تر گیا جناب دنیا دار بندہ کسے بارے فیصلہ نہیں کر سکتا سوال ہے ماں دے ذہن اندر پتر جنت گیا ہے کہ نہیں گیا قبلہ حضور میں اے نہیں پڑھیا کہ جناب اما جان نے اللہ دی بارگاہ اندر عرض کی ہو گئی یا اللہ جنت فیصلے کرنے والی تیری ذات ظاہر کرنے والی بھی ذات تیری ہے تیرے تو علاوہ پتہ کسی نے نہیں بینو خواب اندر بخوا میرا پتر کتھے یا اللہ یا میرے ذہن اندر بات القاء کر لو میرا پتر کتھے بیٹا کہ میں نے پتہ لگ جاؤ ایسی کوئی دعا صحابیہ نے نہیں کی تھی ویخ سانو عقیدہ دکھائے ویخ سانو رستہ دکھائے جگہ پریشانی آئی ہے میں پتہ کرا میرا پتر کتھے گئے گھروں ٹریاں نے تربیاں ستا حضور کل آئیاں مصطفیٰ خلائیاں نے عرض کی دلہ کی والا ایک سوال تاری بار گئے اندر میں لے کے آیا فرمایا بولو نا کی سوال عرض کی دلہ جو بولا میرا پتر غزوہ بدر اندر شہید ہو گیا سونے میں پوچھ رہے میرا پتر جنت گیا ہے کہ نہیں گیا اگر جنت گیا ہے میں صبر کر لینے اگر جنت نہیں گیا میں رو رو کے رب نو منا لینے میرے آقا اے بھی فرما سکتے سن مینوں کیویں پتہ ہوئے اے رب جاندا جنت گیا ہے کہ نہیں گیا رب نو چھڈ کے میرے کول کی لینے تیری مشکل میں کیویں حل کر سکدا وا اے میرے آقا دی بارگاہ اور کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی میرے نبی دی بارگاہ تے روندے آدھے ہسدے جاندے پریشانیاں لے کے آدھے خوشیاں لے کے جاندے میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا یا حارثہ اے حارثہ دی امی او جنت کو ایک درجہ ہے جنت کئی درجے فرمایا مبارک ہوے یا رسول اللہ چالی مبارک ہوے فرمایا میں تیرا پتر جنت دے سب تو اونچے درجے جنت الفردوس وچ موجاں پیا کردا میرے آقا دی بارگاہ وچ آ کے صحابیوں نے دسیا ہے مرکز مصطفیٰ نے اس بارگاہ وچ جڑ جایا جے مشکل بھی اتھوں ہی حل ہونی والے ٹینشن بھی اتھوں ہی حل ہونی والے تھوڑا ایمان بھی اتھوں ہی جڑیا رہنا تائیوں
اسی مدینے والے آقا دی بارگاہ دا تصور اپنی آنکھاں وچ رکھنا ہے تے جھوم جھوم کے اسی ہوئی کہنے صدا وسدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وسدا رب تیرا سننا ماری بولنا میرے حوصلہ ہو صدا وسدا رب تیرا یا رسول اللہ اپنے گھر بار چھوڑ آج زمان انداز سڈا اور کوئی نہیں اسی کسی دے کچھ نہیں لگتے نہ کوئی سودا دردی اسی ہوئی کہنے آگے رواں صدا وسدا دیوار میں رخ سے آ جائے عاشقوں کا ہجوم صدا کل عمرہ دن کل ذوق دی صدا وسدا رسول اللہ جتھے عاشق تے بھی کہندے نے عاشق تے بھی کہندے نے سبحان اللہ چھوٹے عاشقاں دا نظریہ ہے اوتھے بھی سن دے نے تے عاشق اپنے اپنے رنگ نال بول دے نے نتیجہ یہ ہوئی ہے وسدا بڑے سیانے ہو جب میں ہولی ہوگا تسی بھی ہولی ہو گئے رسول اللہ صدا وسدا ایمان ایتھے ہی جڑے ہیں ایتھوں دور کرنے والا کیویں اپنے آپ کو ایمان والا کہہ سکتا قرآن پڑھیے سبحان اللہ کیا بات انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک رب فرما رہے ہیں معافی لینی ہے جاؤ کہ میرے یار کو لے آؤ نا یہ نہیں فرمایا ڈائریکٹ آؤ نا فرمایا آؤ نا میرے یار کو لے آؤ نا یا اللہ آ جاواں گے معافی مل جاوے گی فرمایا نہیں یا اللہ معافی نہیں پھر کی فرمایا آؤ نا صرف آیا معافی مل جانی ہے آواز آئی کوئی نہ یا اللہ پھر کی کرنا ہونا ہے
فاستغفر اللہ. آؤ نا وہ بولو نا آ گئے معافی مل گئی. فرمایا نہیں نا استغفر اللہ رب کو معافی منگو نا. یا اللہ آ بھی گئے معافی منگ بھی لئی معافی مل گئی نا آواز آئی نہیں نا. کیا بات ہے. معافی مل گئی نا سمجھ آئی نا معافی مل گئی نا آواز آئی نہیں نا. یا اللہ تو فرمایا آ جاؤ آ گئے. فرمایا معافی منگو معافی منگ لی پھر بھی معافی نہیں. یا اللہ معافی کدھر ملنی ہے. فرمایا واستغفر لهم الرسول. فرمایا آ بھی گئے معافی منگ بھی لئی معاف کرے جب میرا یار بولے جدو حضور بولنے صدقے جاواں بھائی جدو حضور بولنے نے یا اللہ معاف کر دے آ گیا ترلے پہ مار کر سونے کل کو چلا تو پھر پنڈا ہون کے دریا ہونے ارے سب ختم. کیوں سجنا دے منہ نکل آیا. سجنا جی گل دا بھی تو مان رکھنا بھائی. میں تانوں پھر جوڑ دیا نا ایمان ہے حضور دی جملہ شان من کے تے حضور دے گرد طواف کرنا. اس ایمان دا مل ہے اس ایمان دے خسارے تو بچانا ہے. تو جنہیں من کے بھی نہ منے انہیں جنہا گھاٹا کھانا ہے یقین جانو اوٹنا گھاٹا تے کافر بھی نہیں کھانا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اور اونا ڈاڈا ڈونگا تے کافر میں جانا جی ڈونگا منافق جانا. تو منافق کون ہے؟ منافق نے حضور کے پیچھے پڑھ کے نمازہ حضور دیا شامل لو جناب مبارک ہو گئے 5 منٹ میں رکھو گل بھی تو کوئی گل ہوگی آخر گل کر کے پورا لینا بھی تو کوئی گل ہے نا جی. اس واسطے میں گل پوری کر کے گل تے پورا اترنا چاہ رہا ہوں. میں 2 گھنٹے بھی تقریر کر لی تھی مسئلہ کوئی نہیں اور میں نا اپنے آپ کو پابند کر لیا. اور اللہ پاک انہاں نوں ہمت دے جان یہ بھی بند کر لیں گے موقع پہ یہ ضروری ہو جائے گا. لیکن یہ کچھ ہی رمضان عشق دیا کو گرلا کیا بات ہے. کیوں جی ہاں یہ تسی گل سمجھ لے ہو جیڑی میں گل سمجھا رہا ہوں. حضور دی ذات تو اے جو وال برابر جے ہٹیا تے ایمان یا نمازاں بولو نمازاں حج زکاتاں روزے. یا اللہ میں تے اتنے روزے رکھے نے میں تے یاد کردا رہا تمہاری یار دے نیڑے نہیں آیا دفعہ. کیا بات ہے. کیا ایتھے تے گل بننی اے ہی تمرکز ہے. جے اے نہ ہوندا او 1000 کتاب لکھن والا بریلی دے حجرے دے اندر بیٹھ کے حضور دی عظمت تے پہرا دین والا جنوں دنیا احمد رضا کہندی ہے. اگر گل حقیقت اے نہ ہوندی کہ آپ کدے بھی سونے دے قلم نال اے نہ لکھ دے چمک تو جسے پاتے ہیں سب پانے والے ترلا اے نہ مار دے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ہاں پھر ایک گل انج نہ ہوندی وہ بھی 1000 کتاباں لکھ کے سمجھ گئے اے تے گل ساری کتھوں تے بننی تے جے ایتھے گل نہ بندی ہوندی تے گولڑے دی سرزمین تے لیٹا میرے علی کدے نہ بولدا. گولڑے دی سرزمین تے لیٹے میرے علی بھی بولے آپ نے فرمایا کوئی مثل نہیں کوئی حضرت میرے لامے بھی نے جڑے میں لانا چاہتا ہے بڑا لاڈو جا شاگرد بھی ہے تے میں جڑے تیرے شاگرد نے نا تے جننے بھی نے سارے شاگرد نے لیکن میں ذرا کو دوستانہ معاشرہ ہی جی جی تے ذرا کو دوستانہ اور یہ ادب پورا کر دیں گے کسی نے پھر پیار نہ تڑی بھی لا دیں گے تو پیار دا رنگ ہوندا ہے. خیر میں اپنا ادھار بھی پورا کر رہا تھا کہ جب میرے علی بولے آپ نے فرمایا کوئی
کوئی مثلی نہیں ڈوبی میں بولو نا کوئی مثل نہیں ڈوبی چپ کر اتھے جا ہن سمجھا دیو پار سر عام کیوں پک رہی ہے تے کسے چار دیواری وچ بھی پک سکدی سی لیکن سر عام پکائی جا رہی ہے تاکہ ہر آن والا ویکھے اور دل لاگے انہوں یقین ہوئے کہ بھوک لگ گئی لنگر ضرور ملے گا ہر اکھی ویکھے آئے یارو پریشان نہیں ہونا ضرور ملے گا ضرور کھاؤں گے ہر دل نال بولو نا چپ کر پانی کو سردا پیندے پانی کو سردا پانی کو پیندے تو سال لاج پال سبھی